الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. یہ آج کا موضوع ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے ہماری زندگی میں. تو سب سے پہلے ہم آیت کریمہ کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ ہمارا رب ہے. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر جو اس کا تخت ہے اس پر استوا فرمایا. یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے. جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا آنے والا دن ہے، جو اب تک ہم نے کیا ہے، یہ سب کی تدبیر کس نے کی ہے؟ ہمارے رب نے کی ہے. وہی مدبر الامور ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اس کی بارگاہ میں سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے. اگر اجازت دی ہے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، اس کی سفارش اللہ چاہے تو قبول ہو. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم اسے یاد نہیں کرتے یا تم اسے نہیں سمجھتے؟ اس آیت کریمہ میں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے یدبر الامر. اللہ کی ذات کیا ہے کہ وہ معاملے کو یا کام کی تدبیر کرتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں کافی لوگ ایسے ہیں، نوجوان خاص طور پر، جو جس پروفیشن سے وہ جڑے ہوئے ہیں، جس کام سے وہ جڑے ہوئے ہیں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے، تو وہ اس کام کو لے کر بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے یا سیٹسفائیڈ نہیں ہے. بعض اوقات وہ سوچتے ہیں شاید میں غلط لائن میں آ گیا، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے تھا، میرا انٹرسٹ کسی اور لائن میں تھا اور میں کسی اور لائن میں آ گیا. یہ ایک بہت بڑا شوشہ ہے ہمارے معاشرے میں جس کے حوالے سے لوگ تشویش کا شکار ہیں، خاص کر نوجوان نسل جو ابھی ابھی اپنا قدم اس میدان میں ڈالتی ہے، دنیا میں تگ و دو میں لگاتی ہے اور اسٹرگل کرتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ آج کا بیان بھی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی صالح انسان کا ایک قول ہے جو یہ ساری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ قول ہے مقامک حیث اقامک، اے بندے تیرا مقام اور تیری جگہ اور تیرا کام وہی ہے جس کام پر اللہ نے تجھے لگایا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں
تو آپ کا یہی کام ہے جسے اللہ نے آپ کو، جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. اگر آپ انجینئر ہے تو آپ کا یہی کام ہے اور اسی لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے. اگر آپ لوم میں کاریگر ہیں تو آپ کا یہی کام ہے، اللہ نے آپ کو اسی کے لیے چنا ہے. جو بھی پروفیشن میں آپ ہیں تو یہی آپ کا کام ہے اور اسی لیے اللہ نے آپ کو چنا بھی ہے. جب یہ چیز کا بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ جس کام میں میں ہوں وہ میرے رب کی طرف سے ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ کام کرتا ہے. ورنہ آپ نئے لوگوں کو دیکھو، یہ نیو جنریشن جو آ رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ جو میں نے کورس کیا ہے، جو 4 سال کا 3 سال کا ڈپلوما اس کے بعد ڈگری کا کورس کیا ہے، کرنے کے بعد وہ اس بات میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ یہ کام میں کروں یا نہیں کروں، یا میں اس کام کے لیے بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹری کر رہے ہیں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے ہیں آسانی سے کیونکہ ڈاکٹری کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا اس لیے انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. بعد میں کسی انجینئر سے ملتے ہیں اور جب اس کی خوشحالی دیکھتے ہیں، اس کا اپروچ دیکھتے ہیں، اس کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں انجینئرنگ کالج میں ہی ایڈمیشن لے لیا ہوتا. تو یہ جو کشمکش ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے قول بہت اہم ہے کہ مقامک حیث اقامک اللہ، تمہاری جگہ، تمہارا کام وہی ہے جو کام اللہ نے تمہیں سونپا ہے. جس کام میں آپ ہو اسی میں اللہ کی رضا کو تلاش کرو. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا، آپ دیکھیے، اب یہ چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈسپنسری، اپنا کلینک چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے، وہ 24 گھنٹہ صرف اللہ کی عبادت کرے، ڈسپنسری چھوڑ دے، تو آپ بتائیے وہ کیا کام اچھا کر رہا ہے؟ اس کی ڈسپنسری میں وہاں پر مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی دم توڑنے کے قریب ہے، کوئی اتنا بیمار ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہاں پر ہے؟ مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ قافلے میں گئے ہوئے ہیں. تو اس کا مقام کیا تھا؟ اس کا مقام وہی تھا، مطلب اس کا مقام کلینک تھی، ڈسپنسری تھی. وہیں پر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تو وہی اس کا کام عبادت ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کام کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرے. تو اگر وہ ڈاکٹر ہے اور یہ ارادہ کر لے، معاشرے میں اگر کوئی غریب میرے پاس آتا ہے ہمارے محلے میں تو میں اس کا فری میں علاج کر دوں گا. اگر کوئی بہت سیریس پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے دیکھوں گا، اس کا چیک اپ میں سب سے پہلے کروں گا. یہ چیزیں اگر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اب یہی اس کی نفل ہو گئی، اب یہی اس کے حج کا ثواب ہو گیا، اب یہی اس کی نیکی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ڈسپنسری چھوڑ کر عبادت میں لگ گیا ہے. ڈاکٹر ڈسپنسری، انجینئر جو ہے اپنا پروجیکٹ چھوڑ کر وہ نکل گیا جماعت پہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو تاجر ہے وہ تجارت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے. تو بتائیے تاجر کا کام گوشہ نشینی ہے اگر، تو مارکیٹ میں جو رولنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی؟ مارکیٹ چلے گا کیسے اگر تاجر بیٹھ جائے عبادت کرنے؟ اب آپ سوچیں کہ ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب اگر بزنس میں لگ جائیں تو اب لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ اگر گھر کی خاتون امور خانہ داری چھوڑ کر جاب کرنے لگ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے گھر میں. اور اگر شوہر جس کو باہر کی دنیا کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ دنیا کما کر لائے، اگر وہ نہ کمائے اور گھر میں بیٹھ جائے تو بتائیے گھر کا کیا حال ہوگا. تو ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، بس ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کام کے لیے بنے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ سلاطین اور فاتحین میں ایک فاتح تھا، ایک بادشاہ تھا مسلمان. اس نے فتح کیا، کئی ممالک کو فتح کیا، اور اس کے جو مرشد اور شیخ تھے ان کی دعائیں بھی اس کے ساتھ رہتی تھی. ایک دن جو ہے وہ اپنے شیخ کے پاس گیا، کافی فتوحات اس نے کی، بہت اچیومنٹ کیے اور کئی ممالک کو اپنی ریاست میں شامل کیا. ایک دن وہ اپنے شیخ کے پاس گیا. شیخ صاحب جو ہے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے. شیخ صاحب کو جب احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے تو آپ متوجہ ہوئے، دیکھا تو یہ بادشاہ ہے، سلطان ہے. آپ نے کہا کہ خیریت تو ہے، ملنے آئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اصل میں اب میں یہیں پر آ گیا ہوں،
وہ بادشاہت، وہ سلطنت اور وہ امور رعایت اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح میں بھی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں. جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی عبادت میں لگ جاؤں. شیخ صاحب نے فرمایا اگر تم یہاں پر اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ تم بھی عبادت میں لگ گئے تو یاد رکھو آسمان سے ایک بجلی نازل ہوگی اور وہ بجلی ہم دونوں کو کھا جائے گی, ہم دونوں کو ہلاک کر دے گی. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں یہاں پر؟ اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نازل کیسے فرمائے گا عذاب کو؟ تو شیخ نے کہا کہ اگر میری بات لیں تو میں یہاں عبادت کر رہا ہوں, اگر میری بات کریں تو میں یہاں عبادت کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے بچپن سے علم پڑھا, علم دین حاصل کرا, علوم شریعہ حاصل کی, اور اس کے بعد میں یہاں آ کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہوں, اور میں اللہ سے اپنا ربط جو ہے تازہ رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کی طرف بلا سکوں. لیکن آپ کی اگر بات کریں تو آپ کا مقام اور آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کی عبادت جنگ کے میدان میں ہے, آپ کی عبادت رعایت کرنے میں ہے. آپ کی عبادت اور آپ کا مقام جو ہے وہاں ہے جہاں آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی یہاں بیٹھ گئے تو رعایا کا خیال کون کرے گا؟ تو آپ کی عبادت وہی ہے رعایا کا خیال کرنا, اس صورت میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کی خدمت کے لیے میں متعین کیا گیا. اب بہت سارے لوگ اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر عبادت کے نام پر, ریاضت کے نام پر لگ جاتے ہیں عبادتوں میں. تو آپ یاد رکھیں وہ اصل میں بزدل ہیں, وہ اپنے کام سے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ اصل میں اپنے کام سے بھاگ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کام میں آپ ہیں اگر اس میں مخلص ہے تو وہی آپ کی عبادت ہے. آپ اگر کپڑا بنتے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ میرا کوئی بھائی جو ہے وہ کپڑا پہنے گا تو ستر چھپے گا, آپ کے لیے عبادت ہے. حضور نے فرمایا انما لکل امرئ ما نوی, انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. آپ ارادہ کر لیں کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرما دے گا. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دیکھیں آپ کہ وہ 25 سال یا 30 سال کی عمر تک 4 پروفیشن میں ہاتھ ڈال چکے ہوتے ہیں اور کسی میں کامیاب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جس پروفیشن میں میں ہوں میں اس کے لیے بنا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے. اب ایک دوسری بات, عطا اللہ سکندری بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے, اور ان کی حکمت بہت مشہور ہے, ان کی کتابیں بھی ہیں کافی حکمت کے حوالے سے. آپ فرماتے اذا اردت ان تعرف مقامک عند اللہ, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ جان سکو کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک ہے کیا, سب سے پہلی صورت تو یہ کہ جو مقام میں ہوں یا جس جگہ پہ ہوں, جو کام میں ہوں, یہ وہی کام ہے جو اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہے, انتخاب کیا ہے جس کا, اسی کے لیے مجھ کو سلیکٹ کیا ہے. لیکن اب یہ کیسے پتہ لگائے کہ یہی کام کے لیے اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے, فانظر فیما اقامک, تو تمہیں چاہیے کہ تم خود کو دیکھو کہ تم کس کام میں لگے ہوئے ہو. اگر تمہیں یہ پتہ, غور کرنے والی بات ہے, اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ, تمہاری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے, تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے, یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کام کرتا ہوں. اگر آپ کا کام اچھا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے, اور اگر آپ برا کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کام کو چینج کریں. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہے, اللہ نے آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رکھا ہے, اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, اسی لیے اس نے قرآن میں آپ کو لگایا ہوا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے میں لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ عطا کرے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام پہ لگایا کہ آپ لوگوں کی غیبت کرتے پھرے, یعنی آپ نے اپنے لیے یہ فرض کر لیا کہ لوگوں کی غیبت کرتے پھرے, لوگوں کی برائیاں کرتے پھرے, محلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے گھروں کو گنے اور لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ذلیل کرے. وہ انسان ذلیل ہوتا ہے جو لوگوں کی برائیوں میں لگا رہتا ہے, جو لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے, لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتا ہے, وہ حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ کام میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ذلیل ہوں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کام کو
بدलना चाहिए. तो जब भी हमें ये कोशिश करनी है कि हम कैसे राह रास्ते में आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी हैसियत मेरे रब के नज़दीक क्या है. तो जैसे ही हम सोचेंगे तो हमें क्या हुक्म दिया गया है, तो जैसे ही आप सोचो कि मेरी हकीकत अल्लाह के नज़दीक क्या है, मेरी हैसियत, तो आप ये देखो कि आप काम क्या करते हो. अगर आप जुए के अड्डे में बैठे हो तो आप समझ जाओ कि अल्लाह आपसे कोई बेहतर काम नहीं कराना चाहता. अगर आप लोगों की बुराइयों में लगे हुए हो तो इसका मतलब अल्लाह आपको नहीं चाहता है. अब आपको इस काम को चेंज करना है. जैसे ही आप चेंज करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के मकाम में आ जाएंगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बेहतर चाहेगा. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन को चेंज करते हैं, लेकिन उसमें उनका हाथ कम होता है, शैतान के वसाविस बहुत होते हैं. अपने कामों को चेंज करने में शैतान के वसाविस. बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे मोहल्लों में जो कभी किस ज़माने में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया होगा, इनरोल कराया होगा मदारिस में, छोटी उम्र में मदरसों में, और उसके बाद तो साल 2 साल के बाद पढ़ने के बाद वो ड्रॉप आउट कर दे और छोड़ दिया, और उसके बाद कॉलेज में या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे. तो अब उनको ये समझ में नहीं आती है बात. लेकिन उन्हीं का साथी जो उनके साथ मदरसे में दाखिल हुआ था, जब वो कोई आलिम बन जाता है, मुफ्ती बन जाता है, तब उसको एहसास होता है कि यार देखो मुझको शैतान ने बहका दिया था. बात समझ रहे? तो जब शैतान आपको बहकाए, यानी आपके मकाम से आपको हटाना चाहे, तब उस वक्त सोचने की बात है कि क्या मैं इसके फंदे में आता हूँ या नहीं आता हूँ. ये सबसे अहम चीज़ है. एक वाकया मैं आपको सुनाऊँ जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी. हम बहुत जल्दी किसी की एडवाइस को फ़ौरन ले लेते हैं, या किसी चीज़ को देखते हैं तो फ़ौरन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हाँ ये बहुत सही है. हम ये नहीं सोचते कि इसमें तदबीर करें, बड़ों से पूछे, मालूमात ले कि क्या इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए मैं सही हूँ या नहीं हूँ. एक शख्स ने ख्वाब में इब्लीस को देखा. उसकी भी महरूमी कि अगर ख्वाब में देखा भी तो किसको? इब्लीस को देखा. ख्वाब में इब्लीस को देखा और ये देखा कि इब्लीस जो लगाम होती है, घोड़े को लगाई जाती है, वो लगाम को तरतीब से रख रहा था, जमा कर रहा था. तो उस शख्स ने पूछा कि ये लगाम किस काम की है आपके, और इतनी सारी लगाम, घोड़े तो कहीं नज़र नहीं आ रहे. तो इब्लीस ने कहा कि असल में ये लगाम जो है मोमिन मुसलमान के लिए है. जिस मकाम के लिए अल्लाह ने उसे पसंद किया है ना, जिस चीज़ के लिए, जिस अच्छे काम के लिए उसको चूज़ किया है, मैं उसकी नाक में ये लगाम लगाता हूँ, यानी उसके दिमाग में, और उसके बाद ये लगाम को जहाँ मैं खींचता हूँ वहाँ चली जाती है. क्योंकि लगाम का काम ही ये होता है कि अगर घोड़े की नाक में लगा दी जाए तो उसके बाद आप जहाँ चाहे घोड़े को ले जा सकते हैं. तो कहा कि ये लगाम भी मोमिन मुसलमान के लिए है. उसके नाक में लगा दूँ, उसके दिमाग में लगा दूँ, तो उसके बाद मेरा वसवसा काम करता है. फिर वो जिस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है उसकी बजाय मैं उससे दूसरा काम भी ले सकता हूँ. बात समझ में आ गई? तो अब वो साहब, उनको लगा कि मैं भी बहुत ईमान वाला हूँ. जाहिर सी बात है, ये लगाम किसके लिए थी? किसने कहा? ईमान वाले के लिए ना. तो उसने पूछा कि तो बताइए इसमें मेरी लगाम कहाँ है? ये लगाम जो आप रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो इसमें मेरी लगाम कहाँ है? तो इब्लीस थोड़ा देर सोचा उसने, उसके बाद कहा कि ऐसा करो तुम वहाँ जाओ. तो वो चला गया. तो उसके बाद कहा कि तुम इधर आ जाओ. तो वापस आ गया. उसके बाद कहा ठीक है, अब वापस तुम वहीं जाओ जहाँ पहले गए थे, जहाँ मैंने भेजा था. तो वापस चला गया. और उसके बाद कहा फिर वापस आ जाओ. तो वापस आ गया. फिर उसके बाद इब्लीस ने कहा, उसने कहा कि भाई मेरी लगाम, मैं लगाम पूछा हूँ तो आप मुझको वहाँ यहाँ कर रहे हैं. कहा असल में जो है ना, आप बगैर लगाम के ही मेरे अंडर में हो. आपको लगाम की ज़रूरत है ही नहीं. मैं जहाँ भेजता हूँ आप चले जाते हो, जहाँ बुलाता हूँ मैं आ जाते हो. तो आपको लगाम की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही मेरे अंडर में हो. तो ये हमारा मामला है. हमने कहीं सीरियल में देखा, कई फिल्मों में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, फ़ौरन उसको अपने अंदर जज्ब करना चाहते हैं. ये नहीं देखते कि चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये माशरे में चलेगी या नहीं चलेगी. हमारा माशरा अपना क्राइटेरिया वो उलमा से तय नहीं करता है, बल्कि वो फिल्म स्टारों से तय करता है. अपना फैशन, अपना पहन ओढ़ वो उलमा से फिक्स नहीं करता है, बल्कि बाहर जो नाचने वाले हैं उनसे तय करता है. तो अब उसका अंजाम क्या होगा? उनका जो अंजाम होता है. बड़े बड़े फिल्म स्टार आप देखिए, इनकलाब अगर आप पढ़ते हो, ये भी एक जनरल नॉलेज में है. भाई लोगों का हश्र देखना भी ज़रूरी है. दुनिया में घूमने के बाद यही तो पता चलता है लोगों का हश्र क्या हुआ. तो जिनकी तकलीफ आज से 40 साल पहले लोगों ने की होगी, आज उनको पता चलेगा कि हमारा फेवरेट फिल्म स्टार का हाल क्या हुआ आज. अगर हम भी उसकी नहज पे चलते तो हमारा क्या हाल होता.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جس کام میں رکھا ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جس میں ہم ہے یہ اچھا ہے یا نہیں. اگر اچھا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اس کے بعد ہمیں صلح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.